بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے گزشتہ 2-3 دن سے الایمان باللہ کا عنوان شروع کیا ہوا تھا، جو کل کے سبق میں ہمارا مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم ایمان مفصل کی ترتیب کے مطابق ہم اگلا عنوان شروع کرنا جا رہے ہیں، وہ ہے الایمان بالملائکہ، یعنی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ آپ ایمان مفصل کو پڑھیں، اس کی ترتیب کو دیکھیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان مفصل کی ترتیب کے مطابق دوسرا وہ جس پر ہم ایمان لائیں گے، ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے الایمان بالملائکہ، یعنی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ فرشتے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان میں سے بہت ساری مخلوقات ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی ذات ان کو جانتی ہے، اور مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف شکل و صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، فرشتے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمائے ہیں۔ اس سے متعلق آپ حدیث مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر وہ گناہوں والی صفات موجود نہیں ہیں جو کہ انسان کے اندر ہیں، کہ انسان کے اندر غصہ ہے، انسان کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح فرشتے جو ہے، یہ کھانے پینے کی بھی ان کو حاجت نہیں ہے، سونے کی بھی ان کو حاجت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں۔ تو آج کا عنوان پڑھنے کے لیے ہم کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 20، الایمان بالملائکہ۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے بعض کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جن مخلوقات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان میں سے ایک قسم فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، نہ ہی ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے۔ ان کی حقیقت و کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلقت الملائکۃ من نور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ترجمہ، رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، حصہ قرار دیا گیا۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ مزید تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہاں بیان کریں گے۔ فرشتوں کی صفات۔ فرشتے صفات بشریہ، صفات بشریہ انسانی صفات، یعنی بغض، حسد اور غضب وغیرہ سب سے پاک ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ان کو حکم کرتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ ان صفات سے منزہ، یعنی پاک ہونے کی وجہ سے یہ فرشتے کبائر اور صغائر، کبائر کبیرہ کی جمع اور صغائر صغیرہ کی جمع، بڑے اور چھوٹے گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے، کبائر اور صغائر کے مرتکب نہیں ہوتے۔
کبائر بڑے گناہوں کو کہتے ہیں اور صغائر چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے نہ چھوٹے گناہ کرتے ہیں نہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتے ہر دم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صورتوں میں آنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کچھ سوالات دریافت کیے۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات جوابات کیے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم کا واقعہ سورہ مریم کے اندر جہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو شادی کے بغیر ہی عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم کا آستین پکڑ کر اس کے اندر پھونک مارا، اور حضرت مریم کے ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری سنائی اور ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد کلام بھی کیا، جو کہ قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ وہ گفتگو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کی تھی۔ تو فرمایا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ فرشتہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے یہ الایمان بالملائکہ والا عنوان شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر صفات بشریہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر خاص ایسی صفات ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں کی حاجت نہیں ہے ان میں، اور کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب عملی کتاب کے اندر آپ کام سمجھیں۔ الایمان بالملائکہ صفحہ نمبر 8 پر عزیز طلباء، ایک تو آپ یہ خالی جگہ پر کریں گے، اور پہلی 4 خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی وجود پر ایمان لانے کو ڈیش قرار دیا۔ یہ آپ اچھی طرح سے جب اس کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر سکیں گے۔ پہلی 4 خالی جگہ آپ پر کریں گے، پھر اس کے بعد خالی جگہ نمبر 9 یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ڈیش علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح اگلی خالی جگہ نمبر 10، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے شمار ڈیش ہیں۔ پھر سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 آپ اس کا جواب بھی کریں گے، اور سوال نمبر 1 کیا ہے؟ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ یہاں وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے آپ وہ لکھیں گے۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ آپ آ جائیں تو اگلے صفحے پر سوال نمبر 2 ہے، کیا فرشتے مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں؟ تو اس پر آپ جواب لکھیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صورتوں میں آنے کی قدرت اور طاقت دی ہے۔ یہ آپ جواب یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ لکھیں گے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں بتائیے۔ تو اس پر آپ وہ آیت لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔
آپ نے عملی کتاب صفحہ نمبر 8 اور 9 پر کام کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔